19 ذی-الحج پیر کے دن کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ جو شخص بھی آج اس پیر کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، پورا سال اس بندے کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ بے شک ایک مرتبہ اس عمل کو آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ آج ہے 19 ذی-الحج پیر کا دن اور یہ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ پیر کے دن پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے 19 ذی-الحج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جب کوئی بندہ 19 ذی-الحج پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ پیر کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اسے ہر حاجت سے نوازتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج 19 ذی-الحج پیر کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم اس مقصد میں کامیابی کو 100% عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ جو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیحات، اعمال اور وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج 19 ذی-الحج پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج 19 ذی-الحج پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے معجزات، رب کے کمالات اور رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے، ہم رب کریم سے مانگتے ہی کب ہیں، جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں نے، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی کبھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں۔ جب بھی مشکل وقت آئے صرف رب سے مانگیں۔ آج رب سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ 19 ذی-الحج پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کھلی
کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے اوپر ہی افسوس ہوگا کہ کاش میں نے پہلے ہی رب سے مانگ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ آج آپ نے یقین کامل توجہ دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج 19 ذی الحج پیر کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان پر ہو دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہو دفتر میں پڑھ لو، سفر میں ہو سفر میں پڑھ لو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے 19 ذی الحج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 19 ذی الحج پیر کے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی طاقت اور برکت ہے کہ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، آج کوئی بھکاری ہے، آج کوئی فقیر ہے، آج وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آج بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو، روزگار اتنا ملے گا کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ قرض دار ہو، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے جو بندے کا جینا حرام کر دیتی ہے، قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، 19 ذی الحج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں اور پریشانیاں کہاں سے ختم ہو رہی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے سامنے فقیر بن کر مانگو، میرا رب انشاءاللہ آپ کو بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ان بیماروں کے لیے ہے، اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، لا علاج بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد بھی مانگو گے تو میرا رب بیٹے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج رب کریم سے اپنا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی، لیکن ہے کوئی مانگنے والا کہ رب اس کی ہر حاجت کو پورا کر دے، کوئی ہے اپنی پسند کے فیصلے کروانے والا، کوئی جو رب کریم کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، تو آج 19 ذی الحج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر بلیف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر بلیف چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 19 ذی الحج پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 19 ذی الحج پیر کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ
نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے، 19 ذی الحج پیر کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ درود پاک پڑھتے ہی اگر آپ ایک لمبی لسٹ بھی رب کریم کے سامنے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور صدقے دل سے مانگیں گے کہ مولا آج ان تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہوں، دولت چاہیے، کامیابی چاہیے، من پسند نوکری چاہیے، شادی چاہیے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو جو بھی چاہیے دل لگا کر رو رو کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، انشاءاللہ آج جو بھی مانگو گے 100% مل کے رہے گا۔ آپ رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اپنی تمام حاجات کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو، بسم اللہ پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتے بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، آج ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں پریشانیاں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھنا کتنی بار ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے دوران نہ تو آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھیے، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات معجزات کو دیکھیں گے۔ آج 19 ذی الحج پیر کا دن ہے، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ 19 ذی الحج قبولیت کا، مغفرت کا، رحمتوں کا، برکتوں کا دن ہے۔ پھر آپ مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ناظرین، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح کیوں سمجھا رہی ہوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ مجھے پتا ہے یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا، اس لیے یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ آج کا خاص عمل ہے، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ ایک ایسی صورت جس میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ سورت سورہ اخلاص ہے، جسے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو 19 ذی الحج پیر کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، کچھ نہیں تو منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو۔ آپ جھولی پھیلا کر بیٹھے رہیں، رب کی فوج فرشتے زمین پر آ جائیں گے، رزق کو، دولت کو، خزانوں کو چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بڑے اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، مکمل تلفظ کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز میں کیوں سمجھا رہی ہوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ والو آج رب کو راضی کر لیجئے، آج رب کو منا لیجئے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، یہ گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر نہ کہنا کہ کاش ذی الحج کے مہینے میں وہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج ہمارے بھی وارے نیارے ہوتے، ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ اللہ والو مانگ لو، مانگ لو، یہ مانگنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات بنوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ساتھ ہی توجہ کیجئے گا۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ رب سے مانگنا، رب وحدہ لا شریک ہے، اور جب کوئی بندہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب ضد کر کے مانگنا، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آئے گا۔ ناظرین، آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں اور 19 ذی الحج پیر کے دن مانگ رہے ہیں۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ناظرین میرے سمجھانے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، انشاءاللہ آپ چند منٹ کے اندر یہ 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ آج کا آخری اور تیسرا عمل جو کہ بہت خاص ہے، آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے آج یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو سے رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھ کر یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور یا ودودو سے جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے وہ پرائے ہیں، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کتنی بار پڑھنا ہے۔
ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا لطیفو یا ودودو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 19 ذی الحج پیر کے دن میں نے آپ کو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے، انشاءاللہ یہ اعمال چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ یہ عمل 19 ذی الحج پیر کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، اپنی طرف سے بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ بڑا مستند وظیفہ ہے۔ جو لوگ 19 ذی الحج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ خدارا یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ توجہ کے ساتھ یہ 3 اعمال پڑھنے کے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔